السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتاب البیوع کا نیا باب، باب الغصب، غصب کا بیان۔ اور یہ لفظ میں پچھلی نشست میں بھی بیان کر چکا ہوں، استعمال کر چکا ہوں، پچھلی حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو اس میں اس باب میں جو ہے وہ اس کے متعلق اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے، اور اس لفظ میں کون سا عمل آتا ہے اور کس طریقے سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا عمل جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اور اس کو ہم دلیری یا مردانگی سمجھتے ہیں، یا اس کو ہم اگر دوسرے لفظ میں کہا جائے تو غنڈہ گردی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ کسی کی بھی زمین ہے، خاص طور پر کسی غریب کی زمین ہے، کسی ملازم طبقے کی زمین ہے، تو اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لینا، اور اگر وہ کیس کر دے تو وکیلوں کو، ججوں کو پیسے دے کر، رشوت دے کر وہ کیس بھی جیت جانا، اور پھر بڑی خوشی سے بڑا سینہ تان کے کہا جاتا ہے تو میرا گرنٹ ٹک سکتا۔ اس کے متعلق جو یہ تو دنیاوی عمل ہے جو کہ ہم اس طریقے سے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پیسے کھلا کے رجسٹریاں بھی بنوا لیتے ہیں، جعلی رسیدیں بھی بنوا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلماً غصب کر لی، زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو قیامت والے دن اس کو اس زمین، ایک بالشت، صرف ادھر ایک بالشت کا نام ہے، یہاں پر مرلے کا، کنال کا نام نہیں ہے، ایکڑ کا نام نہیں ہے، بالشت بہت چھوٹی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اتنی بھی جگہ کسی کی لی ظلماً، زبردستی، تو قیامت والے دن اس زمین کے ساتھ 7 زمینوں جتنا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ طوق سے مراد یہ عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کو ہار کہا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص فوت ہو جائے گا تو قیامت تک اس کو زمین میں دنسایا جائے گا، اور وہ دنستا رہے گا، اور اس کی سزا یہی ہوگی قیامت کے بعد بھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس نے زمین قبضہ کیا ہوگا اتنی ہی زمین اس کو دی جائے گی، اور وہ اس میں کھودتا رہے گا، یہاں تک کہ اتنا کھودتا رہے گا جب قیامت آئے گی، وہی زمین کی جو مٹی اس نے قیامت تک اس نے نکالی ہے اور اس کو کھودا ہے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہ مٹی اس کے اوپر ڈالی جائے گی۔ یہ 3 سزائیں اور 3 وعیدیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہ ہم اس کو بالکل ہی دنیاوی عمل کر کے جو ہے وہ ایک شیخی مان لیتے ہیں، یا گنڈا گردی کر لیتے ہیں، یا کسی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ معاملہ تب بھی کیا جاتا ہے جب وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے، جب اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں یا کوئی وصیت کا معاملہ ہوتا ہے، تب بھی یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ وکلاء کو پیسے دے کر، اس طرح میں نے کہا کہ جعلی جو ہے وہ اسٹامپ بنوا لیے، اس طرح کے معاملات کر لیں، تو یہ دنیا کا عمل ہے۔ اور اگر دنیا میں یہ عمل کر لیا ہے تو پھر بے شک حج کیے ہوں، بے شک عمرے کیے ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا برحق ہے۔ اور جس نے ظلم کیا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی معافی دنیا میں مانگ لے۔ جو ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ آگے جا کے دیکھی جائے گی، آگے نہیں پھر دیکھا جائے گا۔ آگے پھر ہم نے یہ پیسے دے کر جان نہیں چھڑوائی جائے گی، یا اس کے بدلے اسی کی جگہ دے کر یا اپنی جگہ دے کر جان نہیں چھڑوائی جائے گی، وہاں پر نیکیاں دے کر جان چھڑوائی جائے گی، اور وہ جان نہیں چھوٹے گی پھر۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جس بندے کو اس بات کی لت لگی ہو کہ کسی کا حق کھانا ہے، اس کا حق کھانا ہے، اس کا حق، پھر وہ بے شک عمرے کیے ہوں اور پھر اس نے حج کیے ہوں، تو وہ جتنے بھی اس کے عمرے ہیں، اس کے حج ہیں، اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، وہ تو لوگوں میں بانٹ دیے جانے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو اس کے بعد اگر رہ جائے گا، اگر اب بھی لوگ رہتے ہوں گے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیا میں جو عمل ہے اس کو دنیا میں ہی سولو کر لیا جائے، تاکہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس میں کسی بھی قسم کا ہمارے معاملات نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں دے دی جائے۔ دنیا میں جس بھی قسم کا کوئی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، اگر کسی کا کوئی قبضہ کیا ہے اس کو دے دیا جائے، کوئی یہ بھی لے لو میرا بھی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے برے عمل سے، ہر قسم کے گناہ والے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ۔